موجود له لا مقصود له لا مطلوب له لا معبود له لا محبوب له لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبات للمتقین والطیبین والطاہرین والمعصومین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا حبیب طبیبنا طبیب قلوبنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہردہ، اس کا نام چتارن والا کسے میدان میں ہے۔ الحمدللہ مالک کائنات نے بڑا کرم فرمایا ہے، لاجپالی فرمائی ہے تے مسجد وچ حاضر ہونے کی توفیق دی ہے۔ جنہاں احباب نے اس محفل نو سجان واسطے محنت کی ہے، اساں گناہگاراں نوں بھی محبت بھرا پیار بھرا انداز بنا کے حاضر ہونے دی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ تسی بڑے اچھے بندے بیٹھے ہو، میری تا حد نگاہ جس چہرے پہ بھی نظر پہ رہی ہے، اس چہرے پہ کوئی نہ کوئی چیز عیاں ہو رہی ہے، نظر آ رہا ہے۔ مدعا ایک ہی ہے، کسی دی جائی نہ جائی نہ برات نال وچ ماڑے بھی جانجی ہوندے ہیں، وچ رشتہ دار بھی ہوندے ہیں، ہمسائے بھی ہوندے ہیں، کچھ لگدے پھر کچھ لگدیاں دے لگدے ہوندے تے کچھ گڈیاں دے ڈرائیور ہوندے ہیں، وہ گڈی لے کے آندے اسی آ جانا ہے، لیکن کھانا انہوں نے وہی مل جاتا ہے جہاں براتیاں سارے مل جائے۔ ثابت ہوا چنگیاں دے لڑ لگ جائیے تے چنگا کھانا مل جاتا ہے، برات لگ جائیے تے چنگیاں دی غلامی کر لگیے، اے جہان بھی بدل جاتا ہے، اگلا جہان۔ تسی میلاد والے دے نال بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ میلاد وچ لے آندا ہے۔ جے تسی فساد والے نال بہندے ہو تے تسی فساد والے ٹر جانا سی۔ کڈی اچھے مقدر نے کہ سانو اللہ پاک نے میلاد والے دی غلامی عطا فرمائی ہے۔ جڑے جڑے میرے پاک دے لاجپال دے غلام بیٹھے، میں بڑی بار بار اگے پیچھے نظر پوا رہا سا، بڑی مینوں خوشی ہوئی ہے کہ جدھر بھی میری نظر جا رہی ہے سب دے چہریاں تے سنتے رسول سے یہ بھی نسبت اثر ہے، یہ بھی کرم نوازی ہے، مہربانی ہے، لاجپالی ہے۔ آج میں تھوڑی جی گفتگو کرنی ہے ہمیں چند لمحے واسطے، ایک نظریہ پیش کرنا ہے، اگر تھوڑی اجازت ہوئے تو میں وہ نظریہ دسنا چاہنا تمام احباب، ایک سوچ لے کے آیا، ایک نظریہ پیش کرنا ہے، ایک خیالات نو، ایک خیالات کی عکاسی نو نا لباس پیا پوانا ہے، سوچاں دے انبار نو حقیقت بنانا ہے تے اپنے تخیلات و تصورات نو رحمت دے دروازے تے پیش کرنا ہے۔ اسی سارے میری جی دستار ہے نا، ادھر میں بڑی محنت کرنا، تو دوروں نظر آتی ہے، کہیں خوش ہو جاتے ہیں، کہیں سڑ جاتے ہیں، شاہ اور کتوں لئیے یہ بھائی بڑے پیسے نال نہیں بنی، یہ بڑی ترکیب نال
یہ ایویں پیسے نال سارے بنوا لین، تسی بھی سونے سونے دستار بنا کے بیٹھے ہو، بڑیاں پگڑیاں نے بچیاں نے پائیاں، یہ پگڑیاں انہاں دیاں نہیں، انہاں نے کدھروں تکے نہ لگ گئی۔ پگڑی ہوتی ہے جڑی یار دے بوئے تے لگے، کسی دی صورت بنان واسطے صورت بنانا کمال نہیں، او دی صورت نال سیرت بنانا بھی کمال۔ تو جناب یہ بات اچھا، اس منڈے نے پوچھا بھی تیرا، میں ایک جگہ تے گیا ذرا غور کریا جائے، بندہ میری کھتے پہ گیا، بڑی اس میں پریشان کیتا، تقریر کراؤں گے جو کڑوچ کرے، تو ایک بندہ کچھ کرے تکلیف ہوتی ہے بھئی یہ کی معاملہ ہے۔ میں بڑا سوچا دوران گفتگو، یا اللہ کوئی دے وچوں میں وہ رنگ نظر آوے جڑا میرا بھی رنگ بنا دے۔ بہت دیر تو بعد میں غور نال ویکھیا کہ اودیاں نال قاری صاحب اکھاں بھی سرما سی۔ تو مینوں ایک درویش دا واقعہ یاد آ گیا، میں کہا بھئی درویش منگن والا سی، یار منگن والا نہیں ہوتا۔ تھوڑے گھر جڑا ڈاکٹر اختر صاحب کے دروازے تے ڈاکٹر ارشاد صاحب کے دروازے تے آ کے دستک دیندا، سمجھدار آدمی ہو، تو کوئی نہیں کر کے جدو ہاتھ پھیلاندا ہے نا، وہ میرا مولا کائنات فرمایا ہاتھ نہیں پھیلاندا، اپنی عزت نفس بھی تیرے کے پیش کر، اپنی ساری شخصیت، پڑھیا کلمہ، ایمان، دنیا دی ہر چیز تیرے کے پھیلا دیندا ہے۔ یعنی سرکار فرماندے منگن والے نو دین لگیاں اس کی اکھ چاک نہ پاوی، وہ دی شرم نال جھک جائے گی، متا تیری غرور نال اٹھ نہ جائے۔ ایک گل وچ یا علی نے دو راہ وکھائے، ایک گل وچ یا علی دا نام لینے دی اجازت ہے نا، اچھا میں کہا متا بتی ہو اس پنڈ وچ بیس مسجد جی یا علی دا نام لینا تے شاہ باہر نہیں نکلن دینا، تو جمعے ہی نہ یا علی دا نام نہ لین دے۔ اتنے بڑے جمعے کہ جنہاں نے یا علی دا نام لین نہیں دیتا، وہ نام لین والے نہیں رہے، پر حیدر کرنے والے اج بھی سلامت، کل بھی سلامت، قیامت والے دن یہ آواز آئے گی کہ حیدر 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 لفظ نو کدی کلیاں بہ کے ویکھی اے در او نہ میں پہلا گل سنانا ہے، مولا کائنات کی گل سنانی، اس پنڈ وچ حیدر دی گل سنانا لازم ہو گئی ہے، کیونکہ اتنے وچ گندے کیڑے پیدا ہو گئے ہیں، اہل حدیثاں چ نہیں پیدا ہوئے، دیوبندیاں چ نہیں پیدا ہوئے، کہ تواڈے سنیاں دے گھراں وچ گندے کیڑے پیدا ہو گئے جنہاں نے دین نو تولنا شروع کر دیتا۔ جدوں کلمہ جو یار دا پڑھ لے تے جڑا یاد نال ویکھنا ہے وہ نال غلام بن جائے، تن تولن دا کیڑا مطلب ہے؟ ایک گھر رشتہ کر لویے۔ قاری صاحب ذرا میری مثال تے غور کریا جے، صبح تسی بھی جاگ پونا جدوں دے آئے ہو ستے ہی ہوئے، ایک تو آئے جے مولوی صاحب یار جدوں دا آیا تے نندر نہیں یار کی ہوش کر کے اینا وجہ چک کے لائے۔ مولوی صاحب نے جدو میں آنکھ میں سرما ویکھیا تو میں نے اللہ دے ولی یاد منگن والا ادریس منگن والا منگن نہیں ہوتا، یہ نہیں آکھی جا معاف کر، شکر ادا کریدا کہ کوئی اپنا حصہ لینا آ گیا۔ دعا منگی تھی صبح اٹھ کے، یا اللہ میرے حصے وچ جڑا میرا حصہ ہے اس حصے وچ کسی غریب دا حصہ لکھ، کسی غریب دا حصہ لکھ، یتیم تے بے سہارا تے بے آسرا دا رزق میرے رزق تے لکھ، جدو تیرا وہ گھر جائے گا نا تیرے رزق نو رنگ لگ جائے گا۔ یہ نہیں آخنا معاف کر، یہ گناہگاراں دی عادت ہے، یہ سیاہکاراں تے بد کرداراں دا پھیر ہے کہ معاف کر۔ تیرا ہن بیٹا تیرے کول جنوں قرآن نال مال وال اولاد و فتنہ کہہ رہا، وہ فتنہ تیرے کول آوے تے لاکھ روپیہ بھی دینا ہے، پر یاد رکھ لے اس پتر نے لاکھ لے کے دعا نہیں دینی، 50 روپے لے کے سوالی پیدا شالا وسطہ رہے، وہ آباد رہے اور رزق کی کمی نہ آوے، حج کرے، وہ پتر لاکھ لے کے دعا نہیں دیتا۔ وہ منگن والا منگن تے نہیں آیا، 100 روپے دے بدلے بڑا کچھ دے کے جا رہا، کیوں جی دے کے نہیں جا رہا؟ جس بیوی پیچھے تو بڑے نخرے لے تو بڑے نین پہ اڑنا تے اماں نوں چھڑ دیتے ہی، ابے نوں چھڑ دیتے ہی،
ایک بیگم دیو بوٹلی چکی یا تو چمن والا دی آئس کریم پہ کھوانا کدی سارا جگر کا خون بھی کھوا چڑے انہیں ایک دن بھی تیرا پلا نہیں ہوتا کسی اجڑے نو سینے نہ لا بلے شاہی فرمانے کسی بھوکے نو رجا کسی تسے نو پیا کسی کھلے نو راہ پا کہڑیا کمائیں پہ ہیں جڑیا کمائیں تو کلمہ پڑھ کے پہلا لگا کرنا ہے کلمہ اس چیز کا نام نہیں جڑا تو کلمہ پڑھیا ہے کلمہ تے فنا تے بقا دا نام ہے کلمہ تے ہدایت دا نام ہے کلمہ تے وحدت نور دا نام ہے تے کلمہ جدے سینے میں جا جائے وہ دے آنگن میں جو مصطفیٰ دا پیار روشن وہ سرمے والے دن میں دیکھیا نا سارے قاری صاحب صدقے جمع توڑے تو پائیاں نے کہا جب میں سرمے والے دیکھا تو میں اس ولی دی گل یاد آ گئی اللہ نے ولی فرمایا اے سرما کیوں پائے وہ سکتا جی سرما پایا سنتے رسول ہے پتہ بڑی ہے کل سنتا نا دور ہے سنت ہے سنتے رسول ہے سرما پانا اللہ نے ولی فرمایا کہ تو یہ سنت سنی ہے پر جڑی گل میں جڑا پنا پڑھ کے آیا جڑا کتاب دا ورک میں پڑھ کے آیا جس شیخ کامل دی غلامی میں کر کے آیا جس مرشد دیدار کرو حاصل ہونے والا علم میں لے کے آیا اس مرشد فرمایا جس آنکھ میں سنت کی سلائی لگ جائے پھر وہ آنکھ بے حیائی نہیں کرتی دانو یہ گل یاد ہے بھی سرما پائی دا سنتے رسول ہے دان یہ گل نہیں یاد کہ جس آنکھ میں سرمے سنت کی سلائی لگے جو قاری صاحب گل غلط ہے جی آنکھ میں سرمے کی سلائی لگے تو نسبت رسول نہ لگے ہوں جی انگل پہ لانا یعنی کر کے یہ میں دسنا یہ شیطان کی چال ہے جی دل میں شیطان وستا ہوئے تو جدو گل کرے نا دوجا تو گل تو بعد شیطان آتا ہے ارک مار اے جی مسجد بہ کے تھی ارکا مار دے ہو نا تاکہ اگے تو میں عرض کی ہے پگڑیاں بن کے دل بھی پگڑی والا بناؤ ذہن بھی پگڑی والا بناؤ سوچ بھی پگڑی والی بناؤ خیال بھی پگڑی والا بناؤ تخیل بھی یار دے بوئے والا بناؤ انشاءاللہ تعالی تو ایک باری یار کے نام دی پڑھ کے صحیح میرے مگر کوئی آپ ہی پڑھن ضرور آ جائے گا اے عادات اچھیاں نہیں خبردار اپنے آپ کی سوچ میں یار دے بوئے تے غلام بناؤ تسی ظاہری طور تے شکل نہ بناؤ پہلا اپنے من میں یار دے بوئے تو میں عرض گزارا بس بات ختم کر لگا کہ سوچ لے کے آیا چھٹو انہاں بندیاں نو انہاں دے رولے نہ مکے نہ مکنے یہ اپنے آپ نو ہر بندہ کہندا میں نیک ہاں تے دوجا بات دے میں سچ بولنا تے دوجا جھوٹ بولنا میں اگلے دن ایک پریوں چ گیا جناب قاری صاحب دا ہاتھ پڑاؤ گل سن میں پریوں چ گیا پریوں دا چودھری سی چودھری وہ فیصلہ کرنے والا میرا نہیں سی واقف تے میں نے کوئی بندے نال لے کے گئے جی ایک بندے کی معاملت واسطے گل لائی ہے ڈاکٹر صاحب وہ بندہ بولیا تو کہہ میں جھوٹ کدی نہیں بولیا جب انہیں کہا نا میں جھوٹ کدی نہیں بولیا تو میں اپنے نال نے آخیا بھائی میں تیرا فیصلہ نہیں قبول وہ کہنا شاہ جی بڑا اچھا بندہ بڑا نیک ہے نمازی ہے میں آخیا میں نے ایک کردار چ بدبو آئی ہے اس کیوں یہ گل آخی ڈیرے دار ہے پریوں مکان والا ہے انہیں دو فریقین کا فیصلہ کرنا ہے انہیں گفتگو دے دوران یہ گل کیوں آخی ہے میں جھوٹ نہیں بولتا میں کہ میں یہ گل آخدا زاہد بکر آخدا محلے دار ہمسایا آخدا رشتہ دار برادری کا بندہ آخدا کہ چودھری صاحب جھوٹ نہیں بولتے جب یہ خود پیا کہتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا انہوں اپنے کردار پہ شک اپنے میاں مٹھو نہ بن کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں نہیں تینوں کی پتہ تیری نماز قبول ہے کہ نہیں یہ ہو جائے نمازی بن تیری آنکھ میں حیا آوے یہ ہو جائے نمازی بن تیری زبان میٹھی ہو جائے یہ ہو جائے نمازی بن تو گلی چ گزرے ایک اللہ دے ولی دا بندہ مرید ہویا ڈاکٹر صاحب جب پیران نے مرید ہو گیا نا نویں پھسیے جا کے تے پھر پیر جڑے نا مرید جڑے نویں پھر نا وہ نا مریداں نو ڈر ڈردا ہے سرکار داڑھی رکھا چھندی ہے ٹوپی پگڑی چٹا لباس یہ وہ بندے پھر کہیں گھبرا کو پیران نے نیڑے نہیں لگتے تے مولویاں تو بھی ڈر گئے انہاں دے بھی بڑے ٹیشن مشن ہو گئے تے وہ نا
زندہ پیار بیعت ہو کے نا پیارا پیارا وظیفہ کی ملے گا، وظیفہ کی ملے گا۔ سرکار فرمانے نے پہلا کار چلا جا، میں تن بیعت نہیں سے کرنا پر اس بندے دی وجہ تو کر دے۔ 40 دن مشورہ کر کے دل نہ لاوے، جیڑی میرے مرشد نے گل کرنی ہے وہ میں مننی ہے، جیڑی گل میرے مرشد نے میرے نال کرنی ہے وہ میں مننی ہے، وہ میں مننی ہے۔ 40 دن تو بعد آیا، 40 دن بعد ملیا تو آخر لگا جناب میرے واسطے کی حکم ہے؟ سرکار فرمایا ہن وعدہ کر جیڑی گل میں کرنی ہے تے پورا اترے گا۔ انہوں نے 40 دن سوچتا رہا ہے، میں حکم کروں گے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، داڑھی منڈی رکھنی ہے، اذانہ دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، 40 دن سوچن پیارے ہے۔ جب مرشد نے بازو تو پکڑ کے تو فرمانے نے ایک آیت قرآن دی اور تیرا میں تحفہ دے دیا، اس آیت مبارکہ نو اپنے سینے نہ لا لے، 40 دن ادھر ریسرچ دماغ دی کرنی ہے کہ میرے مرشد نے میں نے قرآن دا کیڑا رستہ بتایا، قرآن دا کیڑا رستہ بتایا ہے۔ اور 40 دن دا وہ جڑا وظیفہ کو چلا ملیا ہے، اس چلے دے جو سوچ رہا ہے پتہ نہیں ہن میں نماز ہی دسنی ہے، روزے ہی دسنا نے، میں نے یہی کام کرنا نے، یہی کام کروانا نے۔ مرشد فرمایا ہاتھ رکھ کے موڑے تے، بیٹا اللہ پاک قرآن میں فرمایا ہے اپنی نگاہوں کو جھکا لو اور شرمگاہ کی، اپنی نگاہوں کو جھکا لو اور شرمگاہ کی، اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ تو ہمیں جدا پیر آج تک نہ ملیا ہوئے گا جنہیں یہ وظیفہ دسیا ہوئے گا، کسے آج تک سنیا جی؟ سنیا نہیں؟ اس کلندر مرد نے اس غلام نو فرمایا جا اے آیت مبارکہ اپنے سینے تے روشن کر، اپنے دماغ تے چھا دے، اپنے ذہن تے تصورات اس چیز کا اعلان کر دے کہ 40 دن آنگن وچ تیرے اس قرآن کا جلوہ وس جائے کہ قرآن دا وارث کہہ رہے اپنی نگاہوں کو جھکا لو اور شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ بندہ چلا گیا، جیڑا پھر راہ بخا لے نا وہ طریقہ بھی دس دیتا ہے، جیڑا راہ تے پاوے نا وہ نظر بھی پہنچا جاتا ہے۔ میرے والد بزرگوار رحمت اللہ علیہ فرماندے سن بیٹا اج نبی جگہ تے جا کے اگر سواری دیو نا کھڑی کرو تے راہ پوچھنا نہیں، پہلا پوچھو جناب تسی اس علاقے دیو، تواڈے اڈے دا کی نام ہے؟ بیڑ سوڑیاں۔ تے بیڑ سوڑیاں آ کے تسی پہلا اس بندے نو یہ نہ پوچھو کہ میں بیا سنگھ جانا ہے، بلکہ پہلا پوچھو تو اس علاقے دا ہے؟ تے فرماندے یہ آکھے نا میں اس علاقے دا نہیں، وقت ضائع نہ کرو، جب وہ آپ مسافر ہے، مسافر راہ میں بکھاوے گا۔ شیخ فرماندے نے پہلا پوچھو کہ تو اتھوں دے؟ ہاں جی میں اتھوں دا۔ پھر پوچھو میں بیا سنگھ جانا ہے، تو انہوں توڑ راہ تک پہنچاوے گا۔ اس واسطے مرشد کی ایسا پکڑو، رہبر و رہنماؤ پیشوا اور استاد اور قاری و حافظ و امام بھی ایسا پکڑو جڑا خود راہ تو بھلیا نہ ہوئے، جدے کو راہ پوچھو ادا راہ پاوے رنگ ساوا ہوئے، پیلا ہوئے، گلابی ہوئے، کوئی رنگ ساوا، کوئی رنگ پیلا، کوئی لال گلابی کرتا، بلے شاہ رنگ مرشد والا کسے کسے تے چلدا۔ اس راہ دا راہ مدینے دا راہ، راہ تو کو پوچھو جدا پھر ڈر کے بھی راہ مدینے ہی ہوئے۔ تو سرکار نے فرمایا نگاہوں کو جھکا لو۔ اچھا یہ وظیفہ میں صحیح نہیں کیا دستا میں جرا اس مرشد نے دسیا ان بندے نے کیا کیا تو کی کرنا ہے نگاہوں کو اور شرمگاہ کی۔ قرآن نے پہلا نگاہ کا ذکر کیا ہے پھر شرمگاہ کی حفاظت۔ عورت کے مرد واسطے برابر بات ہوئی ہے، پہلا نگاہ کا ذکر ہے پھر شرمگاہ دی۔ میری والدہ فرماتے ہیں ناصر سلطان بیٹا جدی آنکھ وچ شرم آ جائے وہ دا سارا وجود وستا رہتا ہے۔ جنہیں آنکھ نو میری اماں جی فرماتے ہیں بیٹا پترا ناصر سلطان جیڑا بچہ یا بچی جیڑا مرد یا عورت اپنی آنکھ تے قبضہ
ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਤਮੀਜ਼ ਰੱਖੇ, ਹਯਾ ਰੱਖੇ, ਗੈਰਤ ਰੱਖੇ, ਇਧਰੋਂ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਣਾ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਕਦੀ ਗੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਉਹਦੀ گندی ہوتی ہے جدا اکھ سے قبضہ نہیں۔ تسی بزرگ لوگ بیٹھے ہو، کیا میں بات غلط کر رہے ہیں؟ مسجد میں بیٹھ کے تسی بڑھوک ہو گئے ہو، چپ کر گئے ہو، شاہ علی نما وظیفہ، میں تیرا داڑھی کی گل تے نہیں کرنی، ٹوپی پگڑی کی گل تے نہیں کرنی، میں تیرے کے ایک ولی کامل دا سبق لے کے نظریہ آیا، جہاں نظریہ دے کے جا رہے ہیں۔ مرشد کامل نے فرمایا بیٹا قرآن اعلان کر رہا ہے نگاہوں کو جھکا لو، فرمان لگے جی نظر چک جائے اور جسم گندا نہیں، جب نظر پہ قبضہ ہو جائے قاری صاحب جنہیں اپنی نگاہ دے، فرمان لگے کوئی ضروری نہیں کہ تم اس نظر نال عورت کی دیکھنی ہے، نہیں، ایک کدی اثر دی نظر ہے، کدی غیبت دی نظر ہے، کدی گدگی دی نظر ہے، کدی بے حیائی تے بے غیرتی دی نظر ہے۔ اس نگاہ دے وچ اچھا دیکھے گا اندر اچھی تصویر بنے گی، برا دیکھے گا اندر بری تصویر بنے گی، غلط سوچے گا اندر کا تخیل غلط ہو جائے گا، اچھا سوچے گا اندر کا بیڑا آباد۔ کیا کمال وظیفہ دسیا، اپنی نگاہوں کو جھکا لو اور شرمگاہ کی اللہ انہاں مرشد اور کو بولو دسیا رب تے رب دے رسول دا پیغام اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ ڈاکٹر صاحب جدو تسی اس طرح تواڈے کول عورت آوے یا مرد آوے این کر کے نبض تے ہاتھ رکھ دیو، پھر عنوان دیواری کر کے پیر کو دم کرانا آوے پھر این کر کے دیکھدا اور ہاتھ تھے سرکار فرمایا جے مریض سمجھ کے دیکھے تے تینوں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ دکاندار کو گاہک آیا، چودھری کو سائل آیا، کسی شعبے کو شعبے تک سوالی آیا ہے، جی انہوں سوالی سمجھ کے ویکھے گناہ ہوئے گا، مریض سمجھ کے ویکھے گا گناہ ہوئے گا۔ عورت قرآن پڑھنا یہ مرد کو، مرد قرآن پڑھن گیا عورت کو، سکول گیا یونیورسٹی گیا، اگر انہوں استاد کی نظر ویکھے بچہ یا بچی اگے مرد ہوئے میل ہوئے یا فیمیل ہوئے کیا فرق پہندا ہے؟ فرق اتو ہی پوے گا جدو تیری طبیعت میں فرق آ گیا۔ قرآن میں فرماتا ہے نگاہوں کو جھکا لو اور شرمگاہ کی ڈورے نہ ہو۔ نہیں سمجھ آئی میری گل؟ تو سنتا بڑیاں ادا پہ کرنا، پہلا قرآن میں بس پھر سنتا دا بیڑا بنے گا۔ پہلا قرآن ہے، پھر قرآن والا ہے، پہلا رب ہے، پھر رسول ہے۔ یہ رب نہیں رسول دا تو لگتا کی ہے، پہلا اللہ لا الہ الا اللہ، پھر محمد رسول اللہ۔ جیسے لا الہ الا اللہ نہیں، محمد رسول اللہ کے اندر تو اقدار ہے نہیں، پہلا لا الہ الا اللہ، تے لا الہ الا اللہ آپ کہتا ہے نگاہوں کو جھکا لو شرمگاہ کی۔ سرکار فرمایا 40 دن وہ لگا گیا، انہوں ایسی عادت پئی این کر کے نظرہ چھپا لی۔ جدو بختاں دا ستارہ ہوا روشن ہویا نا تے مقدر دے پروان چڑھے ایس پاسوں پنڈوں نکلیا تے نگاہ چھپا کے جا رہا ہے، 2 کلیاں تو دی ماں آ رہی ہے، ماں ویکھ لی میرا پتر آ گیا، 1 قلعہ رہ گیا، ویگا رہ گیا، کنال رہ گئی۔ ڈاکٹر صاحب یعنی قدمہ دا سفر رہ گیا، 5-7-8 فٹ تک سڑک ہے، وہ سڑک دے اس کنارے جا رہے ہیں، وہ سڑک دے اس کنارے جا رہی ہے، ماں ویکھ رہی ہے، قدم نے ٹور لیا، لیکن اسی تسی تے میں تے موٹر سائیکل تے چڑھے ہوئے تھے، وہ اگلے پنڈ والی بیبیاں کی پاویں سے تھلے کھوتے نال بیٹھے کیری ڈبے دے کیو جڑا چینی ہوندا ہے کیا کیدا یار چاند گاڑی دے مگر میں کہیں ویکھے عاشق کرے سویرے سویرے سکول ٹائم چکن والے انہاں دی کدی تسی فوٹو بناؤ نا شیطان وچ جدو کوئی مرد عورت تے وار کر رہا ہے، جدو کوئی عورت مرد تے وار کر رہی ہوئے
جدو کوئی بندہ اپنے رشتے دار مکان ویخ کے سڑ رہا ہوئے یا کسی چنگے بندے کی گل سن کے وہ اندر حسرت یاد ہوئے اس نے اس فوٹو بناؤ تے وہی عام حالت فوٹو بنا پھر دونوں میچ کرو فوٹو چ زمین آسمان کا فرق ہوئے گا جی تیری فوٹو چ فرق آ گیا تیرے دل چ فرق نہیں آیا جب تیری فوٹو بنانے چ فرق آ گیا کسی دی عورت نو تو کیپچر کرنے واسطے اپنی نظراں نو اودے چہرے تے پا رہے ہیں یاد رکھ لے انہاں نگاہاں نو چہرے تے پائی دل نو کالیا کر لے دل نو برباد کر لے دل نو اجاڑ دے پھر دل رب دے پیار دا برکت نہیں بندا شیطان دا ویلا بن جاندا اب تسی سویرے سویرے کیری ڈبے دے مگر اوکھی میں نام لیا چیری چیزیں مگر جاندے کتورے ویکھو نا کوئی 2 لتاں والے کتے ہوندے کوئی 4 لتاں والے کتے ہوندے 4 لتاں والا کتا جدے بوئے تے روٹی کھاوے نا وہ دے نال بے وفائی نہیں کرتا ہے 2 لتاں والا کتا ہے جس گھر پانڈے چ کھاندا وہ چ موری کرتا ہے ناراض ہو گئے نا 2 میں آپ دے سامنے با بیٹھا میرا دل کرے میں پھنڈوکا لواں مسجد دے باہر میں لاؤ گے تو میں بڑا سیٹ کراں گا پگڑیاں بنیاں کچھ کچھ پہ کر دیں پگڑی بنانا رہے نہیں دسیا دستار خیال پہ ہر صاحب دستار شکل وہ جی بنا عقل بھی یاد جاوے ماں دے سامنے آ گئے بات ختم کریے اے اماں اے بیٹا ماں جا رہی ہے بیٹا جا رہا ہے سامنے آ کے ماں نے پتر لو ویکھیا پتر ماں لو نہیں ویکھیا جدو پتر ماں لو نہیں نہ ویکھیا 2 قدم اگے ہو گئے ماں ویکھ دی پی دیوانہ ہو گیا مستانہ ہو گیا پروانہ ہو گیا کی ہو گیا ہے اماں نے باز ماری ہے بیٹا این کر کے چٹ کر جی امی جی این کر تے تو میری لو نہیں سا پہ ویندا تے اکھاں جو آنسو با کے جاندا ہے یار نے آخیا نیویں ڈانی نو پھل لگدا تھلو ویکھنا تھلو ویکھن والا ٹھڈا نہیں کھاندا تھلو ویکھنا تھلو ویکھن والا ٹھڈا نہیں کھاندا اچے اچا نہ کرایا تاں کیو لگے رومی کشمیر جناب محمد بخش صاحب والی کھڑی شریف فرماندے اچے اچا نہ کرایا تاں کیو لگے اوے نیوا نیوا رو محمد تنو تکتی واہ نہ لگے نیوا نیوا رو محمد تنو تکتی واہ نہ لگے ماں نے دیکھ کے آندا مرشد آخیا نگاہوں کو جھکا ماں دیے تو میں نے نہیں دیکھیا تو سکا پھر میں مرید پکا تے نہ ہویا جدو مرشد کوئی وظیفہ دیتا ہے نہ نماز دسی ہے نہ روزہ نہ زکوٰۃ نہ حج نہ کوئی خیرات نہ کوئی داڑھی نہ ٹوپی نہ پگڑی جدو مرشد وظیفہ یہ دسیا کہ نگاہوں کو جھکا لو شرمگاہ کی حفاظت کرو اسا کیا اترا پھر لبا کیا پہلا اسا کیا پہلا فکر ہی طے کیتا ہے دوجے دی خبر ہی نہیں دے گل نہیں سمجھ رہے میں پہلا ہی فکرہ پورا پیا کرنا تے کنوں ویکھ رہا سا اس کا جنوں یار ویکھن دی توفیق دیتی ہے میں انہوں ویکھ رہا سا جو یار دا لفظ آیا رب رحمان دے کرم دی چھل پئی ہے تو بیان ہے مرشد آکھیا اس کا کوئی وظیفہ سائیں نے دسیا میں تے اودے تے جا رہا تے ماں دیے میرے نوں ویکھیا اس کا پھر سائیں لو ویکھاں گے ماں تیرے لو ویکھاں جدو سائیں دا نام لیا نا کہ میں تیرے لو ویکھاں کہ یار لو ویکھاں سائیں دا نام لیا مرشد با خبر مرشد با خبر سی شالا مرشد ہوئے جڑا با خبر ہوئے تے جدو او با خبر ہے اس با خبر دے نال لگنا لئی با خبر فرما دے جدو این کر کے آسمان لو ویکھیا سی نا تے پھر ماں لو ویکھیا سی تے ماں دی اکھاں چوں آنسو پھر ماواں نوں تے تکلیف ہوندی ہے نا میرا پتر ویکھن دے باوجود نہیں پیا ویندا تے آندا اماں جی میں توانے نہیں ویکھیا جنوں ویکھنا سی اونوں پیا ویکھدا اماں جی میں تواڈے لو نہیں ویکھیا جنوں ویکھنا سی میں اونوں ویکھ رہا اماں جی میں تواڈے لو نہیں ویکھیا ماں دی میں تصدیق کرنی ہاں کہ تو اپنے وظیفے وچ کامل ہو گیا اللہ تیری مراد پوری کرے جدوں ماں نے آکھیا نا اللہ تیری مراد پوری کرے ادھروں ماں دا درجہ بھی مرشد دی نگاہ بھی این جی چکی سی نا ایتھوں کھل
اینج چکی ہے یا تو کھول گئی سیدھا سائیں دے کھول گیا تے جدوں دیکھیا نا مرشد نے سینے نال لایا بیٹا ہن نماز دا بھی لطف آئے گا بیٹا ہن سبحان ربی اللہ تو آکھیا نا تے تیری اس زمین تے پکار آسمان دے فرشتوں تک جائے گی اور رب کی رحمت منظور ہو جائے گی. تو میں نظریہ ایک ہی دے کے جا رہا ہوں کہ قرآن کی اس آیت کو اپنے سینے نہ لگیے کہ اللہ فرما رہا ہے یہ داڑھی کا کوئی ذکر نہیں کہ نکی رکھنی ہے یا وڈی، یہ سرمے کا کوئی ذکر نہیں، یہ پرفیوم کا کوئی ذکر نہیں، ٹوپی پگڑی کی گل نہیں آئی، گاہک نال دال لانا یا نہیں لانا دی کوئی گل نہیں آئی، ڈاکٹر بن کے 2 نمبر دوائی بیچنی ہے یا پیر بن کے 2 نمبر تویز دینا ہے یا مولوی بن کے پیسے لے کے 2 نمبر مسئلہ کرنا ہے، نہیں گل آئی. مرشد فرمایا ہے قرآن کہہ رہا ہے نگاہوں کو جھکا لو اور شرمگاہ کی حفاظت کرو، نگاہوں کو جھکا لو اور شرمگاہ کی حفاظت کرو. ہونا ہے ہاتھ لانے اینے نکال کے نہیں ہاتھ مارنا، تو پیا مار جدا ہاتھ یار دے ہاتھ میں چلے. جدو عشق ہو گیا نا پاک پری نو وارث شاہ میں بہت فیض پایا اس فکر بڑی باری میں اس قصے دے وچ غرق ہویا. وارث شاہ دی تے پاک پری دے کلام نو بڑی باری سنیا ویکھیا تکیا پڑھیا اور بہت باری ریسرچ کیتی ہے. کمال نظریہ حیات ملیا ہے. پاک پری دا جدو رشتہ ہو گیا نا ملک نیت نال پتہ نہیں سجنا وہ صدقے جمع پھر سجنا نو پتہ لگ گیا میں کسی اور کو نہیں ہے وہ دل وچ اور وسدا ہوئے پھر وہ دے بوئے تے جاتی ہے جا کے وارث شاہ جی آتے وارث شاہ نے عرض کر دیے وارث شاہ جی پاک پری میں تواڈے بغیر رہ نہیں سکتی. وارث شاہ جی میری ماں نے تو باپ نے میرا رشتہ کر دیتا ہے، میرے دنوں کی بات ہو رہی ہے، میری شادی کا وقت آ گیا ہے تے وارث شاہ میں تیرے تو جدا نہیں رہ سکتی تے مینوں نال لے چل میرا بن جا. تے وارث شاہ نے نظر چک کے اپنا ہاتھ چک کے پاک پری نو آکھیا پاک پری جو تو آکھنی ہوئی ٹھیک ہے پر ویکھ میرے لو سن میری بات میرا ہاتھ قسم دے ہاتھ وچ ہے، میرا ہاتھ قسم دے ہاتھ وچ ہے. اگر اس دن وارث شاہ اپنا ہاتھ قسم دے ہاتھ وچ نہ دیندا تے عورت دے ہاتھ وچ ہاتھ دے چھڑدا اج وارث شاہ دی گل میں نہیں سی کرنی تے تو ہی نہیں سی کرنی. جدوں وارث نے اس حسن دے برکات تے شاہکار نو ویکھ کے اس عورت وجود وچ نار ہوئی ہر اگ دے آتش وچ بیٹھ کے اس آتش وچ رنگ نہیں لایا، اس حسن تے فریفتہ نہیں ہویا، اس وجود تے وجود قربان نہیں کیتا، شہوت غالب نہیں ہون دتی، شر شیطان تو محفوظ رہا کہ اپنے آپ تے غالب رہا. وہ نگاہ بھی چکائی ہے شرم گاہ بھی حفاظت کیتی ہے جب ہاتھ چکے گا رکھیے بات پڑھیے میرا ہاتھ قسم دے ہاتھ میں میرا ہاتھ قسم دے ہاتھ میں جے وارث شاہ نے اپنا ہاتھ قسم دے ہاتھ میں دیتا ہے آج سارا زمانہ پہ آخر ہے وارث شاہ جا مرد مانی جمعیاں جنہیں نار لو نہیں ویکھیا گلزار جنہیں نار لو نہیں ویکھیا جھار لو ویکھیا ہے. تو دوستو تیرا بھی ہاتھ پھر قسم دے ہاتھ وچے میرا بھی ہاتھ قسم دے ہاتھ وچے پھر آج اپنا ہاتھ قسم دے ہاتھ وچ دے کے آج وظیفہ شروع کر دئیے نگاہوں کو جھکا لو نگاہوں کو جھکا لو اور شرمگاہ کی حفاظت کرو. مسجد انتظامیہ کی ریکویسٹ کرنی ہے اگر کوئی مسجد کمیٹی کا ممبر صحیح ممبر بیٹھے ہے تو اے نا چھت تے دراڑا نظر آ رہی ہیں تے اجڑیا اجڑیا دیس نظر آ رہا ہے تو دیکھو نا لکیراں نظر آ رہی ہیں مہربانی کرو تے اے فصل گزری ہے چندہ لاؤ تے سونا جائے اس چھت کی سیلنگ کراؤ تے پیارا جائے تے کام نویں ہے فنوس بھی پرانا ہو گیا پنکھے بھی گندے مندے ہوئے ہیں ایک بار ذرا ڈیکوریشن کرو تے پردے بھی نویں لواؤ. کوئی ہے بندہ جڑا کمیٹی والا بیٹھا ہو جڑا جہاں کان کھلے ہون کے میری گل سن رہا ہوئے کوئی ہے کمیٹی والا بندہ اتنے بیٹھا او بھائی کوئی آئے کوئی نہیں آئے میرا سنیا دیا جی کہ رب کا کار سونا کرو اللہ تھوڑا کار بھی سونا کرے گا اللہ تھوڑا دل بھی سونا کرے گا. یعنی کہ
بات ہی سمجھائیے کہ نہیں آئی؟ وظیفہ کی دسیا ہے؟ اچھا وظیفہ صحیح نہیں دسیا، نہ یہ وضو کی لوڑ، نہ یہ تجدید کی نمازاں کی لوڑ، نگاہوں کو چھپا لو، کسی کی سونی گاہ ویک کے سڑنا نہیں، نہ کسی کی ماج ویک دن تھوڑے پنڈ میں ایک بندے گڈی لئیے تو شریک ویک کے پسندے سن نہیں سڑنا، خوش ہوتا کہ یا اللہ انہوں نے دیا شاید دستا رہے تے تیرے خزانے چ کیڑی کمی ہے، میں بھی تیرے ہی بندہ پوس نہ کر۔ میں ایک جگہ تے گیا تو میں کہا یار انہوں نے بڑی سونی کوئی شاہ صاحب تو ان کی پتہ ہے انہوں کا منڈا کرپشن کے ڈائریکٹر ہو گیا ہے نا، پھر بڑی رشوت لینا ہے وہ، میں کہا سیر سڑ جائی ہے وہ کوئی خدا دا خوف کھا تے ہوش دے ناخن لے کی پیا کرنا ہے جی وہ کرپشن یعنی اسے نہیں آخیا بھی جی بڑی گل ہے اللہ کچھ دیتی ہے بس پیا، یہ نہ کریا کرو، خوش ہو گیا کرو، رب کی مخلوق نال پیار کرو، کسی نے پتر کا منہ چومو گے وہ باپ کرنا پیار، کسی دی روزی آخر مولا علیہ السلام فرمانے وہ نہیں، وہ مجاہد نہیں، وہ نبی دا غلام نہیں، وہ کلمہ گو نہیں، جی وجہ تو جہدے کردار کی وجہ تو گفتار کے اعمال کی وجہ تو کسی مومن دی آنکھ وچ آنسو آ جائے، فرمایا کلمہ گو ہوئے بختاں والا ہوئے تے نبی دا غلام ہوئے جہدی ملاقات تو بعد کسی دے آنسو تھم تیرے کردار نال کسی دے آنسو نکل آن رب دے بوئے تے شکایت ہے، تیرے پیار نال کسی دے آنسو تھم جان تو وہ کوئی تیرے واسطے دعا منگے یا نہ منگے وہ دیکھ رہا ہے، آخری التجا کر کے معذرت خواہ اگر کوئی گل بات کریں جنہیں جنہیں سنتے رسول نال چہرے نو سجانا ہے تو بابے بڑے بڑھے جی بیٹھے میرے ایک بار ادھر نظر پی ہے ایک بار ادھر نظر پی ہے، انہوں نے بالکل ٹینٹن پینٹن بھی ختم ہو گئی ہے بالکل کرو بھی فارغ ہو گئے پر نائی دی جان نہیں چھٹی، انہیں بابیاں کی انتہائی التجائے مؤدبانہ عرض ہے تو اپنی صورت نو سجا لاجپال نبی دے کرم نہ رب تیری سیرت نو سجا دے گا، جنہاں جنہاں دے چہرے تے سنتے رسول نہیں میں بسم اللہ کرا میں صدقے جاواں میں قربان جاواں میری جن جان قربان ہوئے تو کسی بہانے آ سہی، یہاں سو پانا فضل کا ہے، یہاں آنا جانا ثواب ہے، یہاں دل لگانا ثواب ہے، تو کسی بہانے آ سہی یہاں سو بہانہ فضل کا، اپنے چہرے نو یاد ہوئے تے سجا ہے۔ تے وظیفہ کی دسیا ہے یار تسی میں دسو نا، جڑے باہر بیٹھے ہو تانوں پتہ ہے نا جُتی چوری کریے تو سزا ملتی لنگر دا انتظام ہے بھائی امجد کی مارا کم لنگر ہے بھائی ہن دعا تو بعد لنگر تقسیم کرنا ہے، اگر میں ایک دفعہ چاہیا سن دعا شروع ہو گئی تو شاپر شروع ہے نہیں، دعا مغزی عبادت ہے، درد دے نال ہوش نال شعور نال سمجھ نال اللہ دی بارگاہ اپنے گناہاں سامنے رکھ کے تے دی رحمت دی جمعہ نہ چھڑیا یاد سی نا پاویں ابا تیرا کھنا پٹھیاں جانا جمعہ نہ چھڑیا ابھی 5 سال بندے بیٹھے میرے ابے تے بڑی مندے تے جمعے دی باری نہیں مندے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے حضور فرماتے ہیں میں اللہ تو ڈرنا میں نے رب دا خوف ہے، ورنہ جڑے لوگ جمعہ نہ پڑھن میں انہوں نے بستیاں اگ مار دا حکم، پھر میں حدیث عرض کر رہا کہ اللہ دے نبی فرمایا ہے کہ مسکین تے محتاج واسطے جمعہ دا یوم حج دا یوم ہے، یتیم یعنی غریب تے مسکین محتاج واسطے جہدے کو رزق نہیں کہ مکہ شریف جا سکے، جہدے کو رزق نہیں کہ حج دا فریضہ ادا کر سکے، فرمایا اس نیت نال مفسرین فرماتے ہیں غسل کرے لباس سجاوے تے اس ذہن نال آوے کہ چلو اتھے تے نہیں گیا بھی تے رب دے گھر ہے، نالے رب دے گھر دا دیدار کراں گا، نالے جمعے دے فرائض ادا کراں گا، نالے علامہ صاحب دا خطاب سناں گا تے نائب رسول دی زیارت کر کے اودے منہ چوں قرآن دی آیات سناں گا۔ فرمایا غریب و محتاج واسطے مسکین واسطے یوم جمعہ یوم الحج، یعنی جمعے دا دن غریب واسطے حج دا دن ہے، اس واسطے جتنے دوست پیچھے بیٹھے ہو خدا را
یہ دنیا دا کام دنیا تے رہ جانا ہے، دنیا دا کام دنیا تے رہ جانا ہے، دنیا دا مال تیرے نال نہیں جانا، اے اولاد خاندان قبیلہ اتھے ہی رہ جانا ہے، تیرے میرے اعمال جڑے قبر دی زینت بننے۔ آج کے بعد عہد کر لو کہ جمعہ میں نہیں چاہتا، کوشش کرو کہ جمعہ والے دن کوئی فنکشن نہ کرو، اہتمام سونے کپڑے سواؤ، میٹھے میٹھے لباس پہنو، کچھا میں تین تین کر کے پرفیوم لاؤ، پاؤڈر لاؤ، لوشن ووشن لا کے سج لائی کے تیری بیوی آکھے ایڈا سونا بن کے کتنے چلے ہیں، تم آپ جنہیں جگ سونا بنایا ہے وہ کل چلے کدھر بیاہ دے کدھر سہیلی ہونا ہوئے نا، رانا صاحب نے پتہ لگ جائے صحیح، یا ارائی بادشاہ یا پیر صاحب نو میری سہیلی اتنے ہونا ہے، پھر ٹشن دیکھنا لے لا 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 کشمش کر کے جنہیں سارا جہان پیدا کیتا وہ دوے تیار کیتے جتی لفظ دیکھ کے کولے دو، جتی لفظ دیکھ کے کولے لیفٹ رائٹ سجا کھبا، یعنی لفظ جتی کہ لیا میں میری جتی آ کدھر جتی لیا تے دو کولے ہوندے ایک ہوندا یعنی دو پیر ہوندے تے میرے شیخ فرماندے نے دا دنیا 70 آخر، دا دنیا 70 آخر، دنیا تے جڑی نیکی کریے وہ ایک نیکی دے بدلے 10 نیکیاں تے آخرت وچ 70 تے امام محمد باقر علیہ السلام لاجپال فرمانے نے بھی یاد رکھ لیا ہے خدا اپوزٹ بھی سوچ، یہ بدی کرے گا ایک بدی دے بدلے 10 بدیاں دنیا ہی 70 سزا ملے گی۔ ہن جتی تو ایک چکی ہے تے جتی دے کولے ہو گئے 2 تے دا دنیا تینوں 70 لتر بجنے تے پھر 70 بجنے 70 ہے نا 10 تے قبر چ کنے پینے 140، جس ویلے ہن تو 10 بج کے 20 منٹ ہو گئے 10 منٹ دی دعا ہونی ہے تے 35 تو جھوٹی چکنی ہے اس تاڑی ہے بھائی، میں وہ واسطے پہ گل کرنا راجا رانی والی تو لہندر پوائنٹ والی چوکی تے میں نویں کمپنی پڑھی ہے آنے نو 7.5 لاکھ کی جُتی ہوندی ہے، مار کے بھائی جی نے 7.5 لاکھ کی جُتی پانی ہے تے بڑی پیر پارا اور 7.5 لاکھ والی دا حساب لائیے تو بڑی جُتیاں پائیاں، ایک پولے دے بدلے 70 تے قاری صاحب دو کے آ رہے اور 70 جمع 270 کتنے بنے 10 بج کے 35 منٹ کے فرشتے شروع کرنا ہے قبر تے کل آفٹر 1 یوم یعنی کہ 24 آورز کے بعد انہیں 140 پورے کرنا تے پھر 10 بج کے 35 منٹ ہو جانے تے نانا یہ یاد تک کرے بازار رب کو مانگ دنیا کو میرے شیخ فرمانے سے مانگ کے کھا لے کھو کے نہ کھاویں، منگیا بچ جاندہ ہے کھویا نہیں بچتا، یتیم نال دغا نہ کر، مسکین نال دھوکا نہ کر، بے آسرا دا سہارا بن، بے آسرا نہ کر، بس آخری شعر دعائے خیر وارث شاہ جی قبلہ فرمانے نا وارث کری نہ مان تو وارثاں تے، وارث کری نہ مان تو وارثاں تے، اے وارث کری نہ مان تو وارثاں تے، رب بے وارث کر ماندا ہے، وارث کری نہ مان تو وارثاں تے، رب بے وارث کر ماندا ہے۔ اس واسطے نیکی کر دریا چنگیاں دے لڑ لگیاں چنگے کام کر، جھوٹ نہ بول، برائی تو بچ، اچھائی کا بیڑا اپنا، تی پہن کی تمیز کر، جڑے جڑے گناہ ہو گئے رب کرو معافی مانگ، اترانا قرآن کہندا اترانا، اللہ کہندا میری قدرت ہاتھ تیری گردن دے، ایک پنڈ دا چودھری خلاف ہو جائے پنڈ کے وسن دیندا وسن دیندا مسجد کمیٹی دے بندے کوئی تقریر کرا آ رہا ہے، ڈاکٹر صاحب آئے کمیٹی کے چیئرمین آخر نہیں میں اس بندے نہیں بلانا، کیوں یہ عقیدہ نہیں ٹھیک، کمیٹی والے سارے اس مسجد میں بیٹھ دیتے نہیں بیٹھ دیتے، برادری کا ایک بندہ کہندا اگر اس بندے نے شادی تے بلایا میں تہاڈی شادی چ نہیں آنا، وہ بلاندے
کوئی گندگی کرے تے پنڈ وچ چودھری آکھیا اینو گدھے تے سوار کرو، ایدا منہ کالا کرو، اینو پنڈوں کٹ دیو، پر گندگی کرنے والے نو کسے دی جرأت ہے چودھری دا مقابلہ کرے، کیونکہ انہیں برا کام کیتا ہے تے رب نو ہی سستا سمجھے ہی۔ دے دروازے کھلے نہیں، تیرے میرے احمد پڑھتا تے سرکار فرمایا جدو زنا کردہ بیٹھے نا تے تیرے اندر سوڑ پہندی ہے تے تلوانیوں پاج پہنا ہے فلانی تھوڑی کڑی اتھے ٹوچ مچ پلا دی سی تے میں جا کے پینڈ چ رولا پاؤں سرکار فرماندے جدو تینوں پیر تیرے تیز ہوندے نا لاجپال فرماندے نے کر کے دوڑنا تو عزت خان کا پتر کسی نے نہیں پیا ہوش ہونے دیتا فرماندے جب تو دوڑنا نہ کر کے تیرے اندر جلد بازی پیدا ہوتی ہے، آسمان تو آواز آتی ہے اوے بندیا وہ بھی میرا بندہ ہے تو بھی میرا بندہ ہے، آج میرے بندے دے باتیں پڑھتا پا قیامت والے دن میں تیری باتیں پڑھتا پا۔ اللہ فرما رہے ہیں کیونکہ تیرے تے میرے جہالت ہی تیرے نہیں میرے جہالت تے تکبر تے غرور دی وجہ تے کرنا تے چربی چڑھی اسی رب کی آواز نہیں سن رہے۔ اللہ فرماتا ہے اے گناہ نہ کھول، ایدا پردہ نہ لا، غیبت نہ کر، حسد نہ کر، بغض نہ کر، ریاکاری مکاری یاری چھوڑ دے، پردہ پا۔ اللہ فرماتا ہے تو میری مخلوق تے پردہ پایا ہے تے میں ہر انسان نال 70 ماواں تو زیادہ محبت کرنا ہے۔ تو بدلہ لے، احسان دا بدلہ احسان ہے۔ مجھے یاد رکھو کسی نے شراب پیندیاں دیکھیے، یاری لاندیاں دیکھیے، زنا کردیاں دیکھیے، چوری غیبت چغلی تے بے ایمانی تے گندگی کردیاں دیکھیے، ادو ایمان زور لاندا ہے تے جڑا اندر دا او پامبڑے مچھدا دسیے لوکاں نو زمانے نو دسیے۔ لاجپال فرماندے اللہ پہ آکھدا ہے میرے اس بندے دے عیب تے پردہ پا، میں اللہ تیرے عیب تے پردہ پا۔ ہمارے صاحب کیا اللہ کا انعام ہے، اللہ کرے سانو رب اپنے عیباں نو چھپان دی توفیق دے وے۔ حدیث پاک چاہے کہ اگر تو کوئی عیب کرنا ہے رات نو صبح بندیاں نے سامنے بیان کر کے بندیاں نو مخلوق خدا نو گواہ نہ بڑھا، وہ گواہی تیرے واسطے عذاب دا سبب بن جائے گا۔ اگر عیب کیتے ہی تے پردہ پہ گیا ہے، نشر نہیں ہویا، خاموش ہو کے اللہ کرو معافی مانگ، کہ اگر نشر ہو کے پھر بھی بچ گیا ہے پھر بھی رب دا شکر ادا کر، کسی نہ کسی دے صدقے اللہ نے تیرے عیباں تے پردہ پا دیتا ہے۔ تے جدی عیباں تے اللہ پردہ پاوے خدا اللہ کوئی نہیں سکتا۔ تے توبہ معاذ اللہ مسجد بیٹھیاں اے گل میں کرن تے قابل نہیں، سمجھ جا انشاءاللہ رب پردہ رکھے لاوے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل